السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین کرام؟ امید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی مسائل بائی ارشد رضا۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے بارے میں اور جنت کے بیان کے بارے میں، یعنی کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کس طریقے سے ہوگی اور جنت کس کو ملے گی۔ وہ جنت جو ایک محل ہے جس کو حدیث مبارکہ سے آپ لوگوں نے تمام تر علماء کرام سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جنت بہت ہی حسین ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ جنت بہت خوبصورت ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ جنت کس طریقے سے بنی ہے اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا۔ جنت کس کو ملے گی یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ پھر بھی ہم ذکر کرتے ہیں جنت کے بارے میں، جنت کے بیان کے بارے میں، کیونکہ جنت وہ چیز ہے کہ جب بھی بیان کیا جائے تب بھی وہ نئی ہے، یعنی ہر ایک زبان سے وہ ایک نئی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جنت ایک بہت ہی حسین اور جمیل ایک محل ہے، اور اس میں رہنے والی جو حور ہے، اگر وہ حور اپنے ہاتھ کو نکال کر کے صرف اپنی گدیلی کو اگر زمین کی طرف دکھا دے تو دنیا اس سے روشن ہو جائے گی، یعنی کہ وہ زمین اس سے روشن ہو جائے گی، اور چاند اور سورج کی روشنی بھی اس سے پھیکی پڑ جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی کو زمین کے درمیان میں نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، اور جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آفتاب و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، یعنی کہ اگر کسی جنتی کا کنگن ایک اگر ظاہر ہو جائے دنیا کی طرف تو وہ آفتاب یعنی کہ چاند کی روشنی کو بھی مٹا دے۔ جس طریقے سے جب شام کے وقت میں آفتاب نکلتا ہے تو تو ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے، یعنی کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی کو ڈبا دیتا ہے اور اپنا اجالا بکھیر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جنتی کا کنگن اگر یہاں دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو آفتاب کی روشنی مند پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ اور جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، یعنی کہ وہ جگہ اگر جنت میں کوڑا جس جگہ رکھ دیا جائے، یعنی تھوڑی سی جگہ مراد ہے، اگر تھوڑی سی جگہ بھی وہ کوڑے والی ہو تو وہ دنیا اور مافیہ سے اچھی ہے، یعنی کہ جنت اتنی حسین ہے۔ اس میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان، یعنی کہ ہر درجہ اتنا لمبا ہے جیسے آسمان اور زمین کی درمیان میں لمبائی ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی بھی روایت خیال میں نہیں، یعنی کہ یہ 100 درجوں والی جو جنت ہے اس کے بارے میں کوئی بھی روایت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی خیال میں نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے، یعنی کہ اگر سارے عالم ایک ہوں اور پھر اگر جنت کا مقابلہ کر دیا جائے تو ان عالم کے مقابلے میں جنت وسیع ہے، یعنی کہ وہ چوڑی ہے، وہ لمبی ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کے 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے چرچرانے لگیں گے، یعنی کہ جب بھیڑ اندر داخل ہوگی، یعنی کہ جب مخلوق خدا اندر داخل ہوگی تو بھیڑ کی وجہ سے دروازے بھی چرچرانے لگیں گے۔ قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اور اینٹیں مشک کے گارے سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت کی ہے، یعنی کہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ اگر اس کا ذکر کہیں پر کیا جائے اور اگر اس کا کسی جگہ سے مقابلہ کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
اور ایسی پاکیزہ جگہیں، ایسے جنت کے محل کن کو دیے جائیں گے؟ جو اعمال صالح کرتے ہیں۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَكَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اور جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا، یعنی کہ یہ 4 دریا ہیں۔ اور اس میں سے جو شراب کا ہے آپ اس کو یہ دنیاوی شراب نہ سمجھ لینا، اس وجہ سے کہ دنیا کی شراب میں لہو ہے، دنیا کی شراب میں گندگی ہے، دنیا کی شراب میں بیہودگی ہے، دنیا کی شراب میں حیا نہیں ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ حیا دار ہوگی، وہ پاکیزہ اور طہارت والی ہوگی، وہ پاکیزہ اور منزہ اور بالکل خوشبودار ہوگی۔ اور بلکہ زمین کے اوپر رواں، یعنی کہ یہ جو دریا ہیں، یہ دریا دنیا کی طریقے سے نہیں ہوں گی کہ کھود کے بہائی جائیں، بلکہ یہ دریا اوپر رواں ہوں گی۔ جس طریقے سے اوپر بہایا جاتا ہے پانی، اسی طریقے سے وہ اوپر کی رواں ہوں گی۔ نہریں وہاں پر زمین کھود کر کے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اور شراب دنیا کی سی نہیں ہے، جیسے بدبو اور کرواہٹ یہاں دنیا کی شراب میں نشہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا، یعنی وہ جو بھی کھانے کی خواہش کریں گے ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر وہ کسی پرندے کا گوشت بھی کھانا چاہیں گے تو ترنت یعنی کہ فوراً ان کے پاس میں حاضر ہو جائے گا۔ جب وہ پیاس کی شدت محسوس کریں گے، جب وہ پیاس محسوس کریں گے تو ان کے ہاتھ میں اتنا ہی پانی آ جائے گا جتنا ان کو پینے کی حاجت ہوگی، اس میں سے ایک قطرہ نہ تو زیادہ ہوگا اور نہ ہی کم ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں جب اگر جنتی خواہش کرے گا کہ مجھے اولاد ہو، تو اس شخص کو یعنی کہ جو اولاد کی خواہش کرے گا، یعنی اس کے جوڑے سے اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا کرے گا، اور وہ اولاد وقتاً فوقتاً وہ اولاد ہو کر کے اور بڑی بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں جب جنتیوں کو جب کوئی چیز کھائیں گے تو جس طریقے سے دنیا کا ماحول ہے، جب کوئی کھاتا ہے تو اس کے بعد میں قضائے حاجت ہو جاتی ہے اور پیٹ صاف کرنے کے لیے بیت الخلا جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں کچھ کھائے گا تو رب قدیر اپنی رحمت سے جنت میں ایک ایسی ہوا اس کے قرب سے نکالے گا کہ اس کی سانس کی وجہ سے جب اس کی سانس لے گا جس طریقے سے، تو اس کے پیٹ سے ایک ڈکار آئے گی جو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی اور اس کی ہضمیت دور ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کرے گا، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تسبیح جاری کرے گا۔ تو رب کائنات کا وہ بندہ جو جنتی ہے وہ ان تسبیحوں کو پڑھے گا، اور پڑھتے پڑھتے اس کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، اور جنت میں نہ تو کبھی ریاح ہوگی یعنی کہ ہوا نہیں ہوگی، جنت میں نہ ہی کوئی پاخانہ ہوگا، نہ ہی کوئی گندگی ہوگی۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ہوا جو چلے گی، اس سے جنتی کے سانسوں کے ذریعے سے ہر شخص سانسوں کے ذریعے سے اس کا ہاضمہ ہو جائے گا۔ روایت میں ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بلا قصد اور بقصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، یعنی کہ ہر مزہ الگ الگ ذائقہ دے گا۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ وہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوں گے اور ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض و حسد نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، یعنی کہ اتنی حسین اور اتنی شاف و شفاف والی ان کو حوریں عطا کی جائیں گی کہ اگر 70 لباس پہنے رہی ہوں گی
تو ان کے جسم بالکل صاف اور ستھرا دکھائی دیں گے. جس طریقے سے کانچ کے گلاس میں آپ پانی ڈالیں یا کوئی رنگ کی چیز یعنی زعفرانی کلر ڈالیں, پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں تو شیشے میں بالکل پانی یکساں دکھتا ہے اور ادھر کا شیشہ ادھر کا شیشہ دکھتا ہے. اسی طریقے سے ان کا بدن دکھے گا جس طریقے سے ہمیں شیشے کے اندر پانی دکھتا ہے. لہذا اس ویڈیو میں اتنا ہی. آگے انشاءاللہ العزیز ہم جنت کی تمام خوبیوں کے بارے میں ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے پلیز آپ لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.